پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میری امت کی عام طور پر جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سالوں کے درمیان میں ہوگی۔ عام طور پر جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ اسی عمر میں لوگ چلے جاتے ہیں، 60 سے 70 کے بیچ میں۔ تو آپ نے فرمایا اوسطاً میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ کچھ زندگی کا حصہ ابتدائی ہوتا ہے، بلوغ سے پہلے کا حصہ۔ اگر آپ 15 سال وہ لگا لیں تو 15 سال کا وہ حصہ گزر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو باقی اجزاء بچ جاتے ہیں ان اجزاء میں سے یا اس وقت میں سے ایک بہت بڑا وقت آدمی سو کر گزار دیتا ہے، اور ایک وقت کا حصہ آدمی کمانے میں گزارتا ہے، اور ایک وقت کا حصہ آدمی اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال اور بیوی بچوں کے پاس رہ کر بیٹھ کر گزارتا ہے۔ تو اب اگر اس سارے زمانے کو آپ حساب کریں گے کہ جو ہم نے پوری زندگی 60 سال میں 70 سال میں اللہ کی بندگی کی تو وہ بمشکل 10 سال سے 12 سال بنتے۔ وہی اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ پاک توفیق دے دے۔ ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے دن بھی فضولیات میں لغویات میں صرف ہوتے ہیں، راتیں بھی فضولیات میں لغویات میں صرف ہوتی ہیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہوتا ہے، ہر زندگی کا لمحہ انہیں موت کے قریب کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی دل میں یہ احساس بیدار نہیں ہوتا کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں۔ 40 سال عمر پہنچ گئی ہے، 50 سال پہنچ گئی ہے۔ 50 کا مطلب یہ ہوا کہ اب بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً عمر میری پوری ہو چکی ہے، اب کوئی بھی وقت آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ 70 ہو گئی ہے تو اب مطلب ہے کہ بالکل اضافی عمر گزار رہا ہوں۔ اللہ نے پھر کرم فرما لیا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ ایام اور دیے ہیں کہ کچھ مزید کما لو، کچھ مزید نیکیاں حاصل کر لو، اللہ نے موقع دیا۔ اور فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، بعضوں کو اللہ پاک جوانی سے پہلے ہی موت دے دیتا ہے، اور بعضوں کو جوانی میں بھی موت دے دیتا ہے، اور بعض کو اللہ پاک زندگی کے ان ایام میں لے جاتا ہے جیسا کہ بچپن کے ایام انہوں نے گزارے ہوئے ہوتے ہیں، آج وہی ایام بچپن کے گزار رہا ہے۔ ہاتھوں میں بھی طاقت نہیں رہی ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی ہے، سننے کی طاقت کمزور، دیکھنے کی طاقت کمزور، اور اسی طرح سے بولنے کی طاقت کمزور، ہر اعتبار سے کمزور، سوچ بھی کمزور ہو گئی ہے، یادداشت بھی کم پڑ گئی ہے، اور اپنے بھی تنگ آنے لگ گئے ہیں، پرائے بھی تنگ آنے لگ گئے ہیں، اور خدمت کرنے والے بھی خدمت سے عاجز آ گئے ہیں، اور وہ بھی دعائیں یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک عافیت فرمائے ان کے ساتھ، اللہ پاک عافیت والا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اکتا گئے ہیں، جن کو وہ آدمی کوئی کام بتاتا ہے بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کچھ خوش نصیب ہیں جو خوش بختی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو لاپرواہی سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ 70 سے 80 سال عمر کا بوڑھا
جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ اب مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، پرایوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، سننے کی طاقت بھی نہیں رہی، بولنے کی طاقت بھی نہیں رہی، اور اسی طرح سے پکڑنے کی طاقت بھی نہیں رہی، سوچنے کی طاقت بھی میری کمزور، چلنے کی طاقت بھی میری کمزور، ہر اعتبار سے میں کمزور ہوں۔ اے اللہ اب میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوڑھے کے ہاتھوں کو خالی اس وقت بھی واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں، اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، سب نے چھوڑ دیا تو میں بھی اس کو چھوڑ دوں۔ اولادیں پرائی ہو گئی ہیں تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سب اس سے نفرت کرنے لگ گئے لیکن میں تو اس سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آسمان پر اس وقت بادل نہیں ہیں، ہمیں دھوپ نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے۔ دن کو اگر بادل چھا جائے تو سورج چھپ جاتا ہے۔ بادل جتنا گہرا ہو اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، جتنا گہرا ہو اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی رات کا سماں ہو جاتا ہے، بالکل تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی نہیں ہے، روشنی ہے لیکن ہمیں وہ روشنی نہیں نظر آئی۔ بیچ میں بادل حائل ہو گیا، بادل کے پردے حائل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج سیاہ ہو گیا، نہیں، بیچ میں یہ سیاہی چھا گئی ہے۔ اس سیاہی کی وجہ سے ہمیں سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ رات ہے، رات تو پہلے ہی چاند مدھم ہے، اور پھر اگر مزید بادل چھا جائیں تو چاند کا نور اور چاند کی چاندنی بالکل نظر نہیں آتی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ چاند کا نور نہیں ہے، اس کا نور تو ہے لیکن بیچ میں بادل آ گئے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ گناہوں کے بادل جب انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر جب گناہوں کے بادل چھا جاتے ہیں، گناہوں کی سیاہی چھا جاتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہ سیاہی نظر نہیں آتی، مجھے اور آپ کو یہ سیاہی نظر نہیں آتی۔ یہ سیاہی گناہوں کی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر آتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی امت کو خاص تاکید کی کہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ گناہوں کے جو پردے ہیں، ان پردوں نے تمہیں کتنا نقصان اور دھوکے میں ڈالا ہے۔ ان گناہوں کے پردوں کی وجہ سے نہ تم اللہ کا نور پا سکتے ہو، نہ تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہو۔ ایک آدمی 20 سال سے قرآن پڑھ رہا، کیا قرآن میں نور نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم کے اندر رہنمائی نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم میں شفا نہیں ہے؟ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اسے نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ بیچ میں پردہ چھا گیا ہے، اس لیے کہ بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے۔ کس چیز کا پردہ ہے؟ گناہوں کا پردہ بیچ میں حائل ہو گیا تو قرآن کریم کا نور نظر نہیں آ رہا۔ جب گناہوں کا پردہ حائل ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بیان کی جائے، بار بار بتائی جائے، بار بار کہا جائے، اس شخص کو سنت کا نور نظر نہیں آ رہا، اس کو سنت کی نورانیت نظر نہیں آ رہی، اس کو سنت کا مزہ نظر نہیں آ رہا، اس کو سنت کی لذت کا پتہ نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ اس لیے کہ گناہ کا پردہ بیچ میں حائل ہو گیا ہے۔ اس پردے کی وجہ سے نہ یہ نور محسوس کر رہا، نہ یہ سنت کا نور محسوس کر رہا، نہ یہ سنت کی مٹھاس محسوس کر رہا، نہ یہ محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان رہا، نہ یہ اللہ عز و جل کو پہچان رہا، بیچ میں کیا حائل ہو گیا؟ گناہوں کا پردہ۔ میرا عزیز، اسی طرح سے جس طرح سے رسول اللہ کا نور نہیں پہچانتا، جس طرح سے سنت کا نور اسے نہیں نظر آتا، جس طرح سے قرآن کا نور اسے نظر نہیں آتا، اسی طرح سے ان بادلوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی تاریکی بھی اسے نظر نہیں آتی، اپنے گناہوں کی بدبو بھی اسے نظر نہیں آتی۔ اور ان گناہوں کی بدبو اتنی ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص صرف ایک مثال دی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کی بدبو منہ سے ایسی نکلتی ہے کہ 40 میل اس کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، اتنی انہیں گھن آتی ہے۔ آپ تصور تو کرو کہ محلے کے اندر اگر کوئی ایسی بدبو پھوٹے اور کوئی ایسا مردار اور نحوست اور ایسی غلاظت والی چیز پڑی ہوئی ہو کہ 40 میل تک اس بدبو کا اثر جائے، شاید کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کی بدبو کا اثر 40 میل دور تک جائے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا جو جھوٹ ہے، اس جھوٹ کا اثر 40 میل تک بدبو جاتی ہے جو فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو گناہ ہیں، اس لیے آج ہمیں نیکی کی لذت کہاں آتی ہے؟ اس نیکی کی لذت صحابہ سے پوچھو، اس گناہ کی نحوست صحابہ سے پوچھو، اس گناہ کی نحوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ علیہ السلام کے جان نثاروں سے پوچھو، وہ ان کو محسوس ہوتا تھا نبی کی صحبت سے دل نورانی تھا اور دل صاف اور شفاف تھا، دل اللہ نے دیا ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ میرے عزیز، آج ہمارا دل اندھا ہو گیا ہے، آج ہمارا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کہا یہ آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، ان کا دل اندھا ہو گیا ہے۔ مجلس پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لگی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس سے مستفید ہو رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس سے مستفید ہو رہے، عثمان غنی اسی مجلس سے فائدہ حاصل کر رہے، علی المرتضیٰ اسی مجلس سے فائدہ حاصل کر رہے، اسی مجلس سے دیگر جلیل القدر صحابہ فائدہ حاصل کر رہے، ابو جہل بھی اسی مجلس میں آتا ہے، آنکھیں اس کی بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ وہ بھی دیکھتا ہے، ابوبکر صدیق بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے عتبہ عتیبہ شیبہ جو باقی کافر تھے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور یہ صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دیکھنے میں اور ان کافروں کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، یہ دل سے نہیں دیکھتے، دل ان کے اندھے ہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر انہوں نے نہ پہچانی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے تاکید کی ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ غین فا را، غفر کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا۔ اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ میرے گناہوں پر پردے ڈال دے، اے اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ میرے گناہوں پر نور کی چادر ڈال کر ان گناہوں کو دھو دے، اے اللہ میرے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال کر اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے۔ ایک آدمی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن اپنے چہرے کے ساتھ سیاہی مل کے آیا ہے، تو یہ سیاہی اس کے حسن کو نہیں دکھا رہی ہے، اس سیاہی کی وجہ سے اس کا حسن واضح نہیں ہو رہا۔ ارے مومن بھی ایک انسان، ایمان والا ایک انسان، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے والا، یہ بھی حسن رکھتا ہے، یہ بھی خوبصورتی رکھتا ہے، یہ بھی ایمان کی خوبصورتی ہے، اعمال کی خوبصورتی ہے، لیکن گناہوں کی نحوست اس کے چہرے پر چھائی ہوئی ہے، اس لیے اس کا حسن دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، اس کو اپنے آپ کو بھی حسن نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو کیوں
کیوں بنایا ہے, کیوں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اپنی دنیا میں آنے کی غرض کو بھی نہیں سمجھتا گناہوں کے پردوں کی وجہ سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید کی ہے, میں روزانہ اپنے اللہ سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گناہ تھا, پھر بھی کہا میں اپنے اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. تم بھی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو تاکہ گناہوں کے پردے بیچ میں جو حائل ہیں, جو سیاہی حائل ہے, یہ چھٹ جائے تو قرآن کریم تمہیں نظر آئے اور وہ ہدایت نامہ تمہیں نظر آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تمہیں پتہ چلے, ان کی سنت پر عمل کرنے کا تمہیں پتہ چلے, تمہیں فائدہ محسوس ہو, تمہیں لذت محسوس ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک طرف زندگی کا سودا, ایک طرف سنت کا سودا, سنت کو ترجیح دیتے ہیں, زندگی کو جانے دیتے ہیں. زندگی چلی گئی تو چلی گئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر ہماری جان لگ گئی تو یہ سستا سودا ہے. اور ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان کی لذت کو جانتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو جانتے ہیں, جو اللہ کی محبت کو جانتے ہیں, اور ان کو کافروں نے گرفتار کیا, گرفتار کر کے ان کے سامنے تیل کے بڑے بڑے برتن اور کڑاہے لائے گئے اور ان کے اندر تیل گرم کیا گیا, تیل ابالا گیا. کھولتا ہوا تیل تھا اور اس تیل میں کہا کہ آپ کو ڈالا جائے گا, دیگیں ہیں بڑی بڑی تیل کی, اس میں ڈالا جائے گا. محمد کا دین چھوڑ دو, محمد کی سنت سے ہٹ جاؤ, محمد کے طریقے سے ہٹ جاؤ, ورنہ آپ کو اس تیل کے کڑاہے میں ڈالا جائے گا. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے, بڑا اچھا سودا ہے, بڑا سستا سودا ہے, ڈال دو, ہمیں یہ جانا پسند ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنا پسند نہیں ہے, محمد کا دین چھوڑنا پسند نہیں ہے. موت آ جائے گی کوئی بات نہیں, لیکن محمد رسول اللہ کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا. پھر ان کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو ڈالا گیا, ڈالتے ہی اس تیل کے اندر اس کی ہڈیاں جدا ہو گئیں اور اس کا سارا جسم کا جو گوشت تھا وہ بھن گیا, وہ تل گیا, پکوڑے کی طرح اس کا جسم تل گیا. دوسرے کو ڈالا, وہ بھی تل گیا. کہا اب تجھے ڈالیں گے, کہا ڈال دو, کہا ڈال دو, کہا ڈال دو, چونکہ یہ اپنے لشکر کے امیر تھے, کہا ڈال دو. اور پھر رونے لگے. جب رونے لگے تو پھر ایلچی نے پوچھا, بادشاہ کی طرف سے جو نمائندہ ڈالنے پر متعین تھا اس نے پوچھا. بادشاہ نے کہا اس سے پوچھو, اس سے نصرانی بادشاہ تھا, اس سے پوچھو, شاید موت سے ڈر گیا ہے, آنسو بہنے اس کے شروع ہو گئے ہیں, اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑتا ہے, اس کی سنت اور طریقے کو چھوڑتا ہے, تو ہم بھی اس کو آزاد کر دیں گے. پوچھا گیا کیا خیال ہے, چھوڑ دو گے؟ ڈر رہے ہو موت سے, رونا آ رہا ہے, تو چھوڑ دیں گے آپ کو. اس نے کہا اللہ کی قسم اس لیے نہیں رونا آ رہا کہ آپ مجھے جلائیں گے اور جل کے تل جاؤں گا پکوڑے کی طرح, اپنے ساتھیوں کی طرح میں بھی جل بھن جاؤں گا. اللہ کی قسم رو اس لیے رہا ہوں, افسوس یہ ہے کہ ایک ہی جان ہے. دل کی تمنا یہ ہے کہ جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی, آج ایک ایک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتا. آج یہ تمنا مجھے رلا رہی ہے, جان میری ایک ہے, ہائے کاش جتنے جسم کے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی. سوچا ہے کبھی ہمیں تو اتنا کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. نہیں جی دین میں سختی ہے, نہیں جی سختی. اس لیے کہ ان کے سامنے نا گناہ نہیں تھے. جب گناہ نہیں تھے تو وہ محمد رسول اللہ کے مقام کو پہچانتے تھے, وہ اللہ کی قدر کو پہچانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ہزاروں جانیں بھی لگ جائیں اس ایک جان پر, اس ایک نبی کی سنت پر, تو یہ سودا سستا ہے. وہ جانتے تھے. آج ہم نہیں جانتے. آج ذرا سی جگہ پر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, ہم اپنی سنت نبی کی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں.
ہیں، ہم غیروں کے طریقوں پر آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کا معلوم یہ چلا، پتہ یہ چلا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لذت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ گناہوں کے پردے بیچ میں حائل ہے، اس لیے۔ تو بس یہ درخواست ہے کہ یہ جو ایام ہیں اور یہ جو راتیں ہیں، یہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمائی ہیں، رمضان دیا ہی اسی لیے ہے اللہ پاک نے۔ ان گناہوں کے پردوں کو ہٹاؤ بیچ سے، اللہ سے استغفار کر کے۔ یہ گناہ کے پردے ہٹیں گے توبہ سے، یہ گناہ کے پردے ہٹیں گے استغفار سے، یہ گناہ کے پردے ہٹیں گے ندامت سے، یہ گناہ کے پردے ہٹیں گے اللہ کے سامنے آہو بکا کرنے سے، زاری کرنے سے، عجز و نیاز کرنے سے، اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کرنے سے یہ گناہوں کے پردے چھٹ جائیں گے۔ وہ اللہ ہی ان گناہوں کے پردوں کو ہٹاتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ارے اللہ کے سوا تمہارے ان گناہوں کے پردوں کو کون ہٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ مانگ تو، ہاتھ تو پھیلا، پردے گناہوں کے اللہ ہٹائے گا۔ پھر دیکھنا تجھے جب نور دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا جب تیرا دل اپنی اصلیت پر آئے گا، جس اصلیت پر اللہ نے دل کو پیدا کیا تھا۔ اپنی محبت، جب اللہ کی محبت اس دل میں آئے گی، اپنے نبی کی محبت جب دل میں آئے گی، پھر تو دیکھے گا دنیا کی سب چیزوں کا سودا کر دے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا سودا نہیں کرے گا۔ پھر نبی کی ایک سنت کا تو سودا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تجھے معلوم ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے، تجھے معلوم ہے، اس لیے تو نہیں بتایا۔ آؤ ایک حدیث میں قدر و منزلت اتنی بتا دیتا ہوں۔ کہاں؟ ہاں، میری ایک مٹی ہوئی سنت، میرا ایک مٹا ہوا طریقہ، میرا ایک مٹا ہوا طریقہ جس کا رواج کم ہو گیا ہو، اس کو جو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں جیسا ثواب عطا کرے گا۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کٹا دیتا ہے اور اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایسے 100 آدمی آ جائیں، ایسے 100 آدمی آ جائیں، ان کا ثواب اس ایک شخص کو ملے گا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کا نور تمہیں بتایا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا وہ نور، ہمیں گناہوں کی وجہ سے نہیں نظر آتا۔ تو اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ چیخ و پکار کر کے، آپ رو کے واویلا کر کے، نہیں، آپ دل میں شرمندہ ہو جائیں، آپ مسجد میں قدم رکھیں، آپ نادم ہو جائیں، یا اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ میرا سر سے لے کر پیر تک جسم گناہوں سے لت پت ہے، اے اللہ گناہوں سے لت پت ہے میرا جسم، اے اللہ میں آپ سے صلح کرنے آیا ہوں۔ بھلے آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دل میں آپ نے کہہ دیا یعلم السر و اخفا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل میں آپ کی ندامت کو جانتا ہے، وہ دل میں آنے والے خیال کو جانتا ہے۔ آہستہ آہستہ پکارو تب بھی جانتا ہے، زور سے پکارو تب بھی جانتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو دیکھے گا کہ میرا بندہ سچی ندامت چاہتا ہے کہ نہیں۔ ارے دنیا کے سامنے ہم جھوٹا چہرہ بنا کے چلے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم میرے سامنے یہ جھوٹا چہرہ شکل تو لے آؤ، لیکن دل سے تم اگر ندامت ہوگے، میں دل کو جانتا ہوں، اگر دل سے تمہیں شرمندگی ہوگی تو میں تمہاری یہ ظاہری شکل کو دیکھ کر بھی تمہیں معاف کر دوں گا، میں یہ بھی قبول کر لوں گا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک رات ایسی آتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں، سبحان اللہ۔ ارے میرے عزیز، اگر پورے سال میں یہ رات نہ بتائی جاتی، کہا جاتا پورے سال میں کسی وقت ہے لہٰذا تم اسے تلاش کرو، اور بندے پھر بھی تلاش کرتے تو پھر بھی اللہ کا فیصلہ عدل تھا، انصاف تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وسلم کی برکت سے اتنا تعین کر دیا، کہا رمضان میں، ارے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں بھی نہیں، دوسرے 10 دنوں میں بھی نہیں، تیسرے 10 دنوں میں بھی نہیں، ارے اے نبی قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، میری امت تھک نہ جائے، میری امت پریشان نہ ہو جائے، آخری عشرے کی 9 راتیں 10 راتیں، وہ بھی تو بہت لمبا وقت ہے، ایسا نہ ہو اتنا لمبا قیام 10 دن نہ کر سکیں، سارے تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکیں گے، جو معتکف ہوگا اس نے تو اس لیلۃ القدر کو پا ہی لیا، اس لیے کہ عشاء فجر باجماعت ادا کرے گا، کچھ نہ کچھ رات کے اعمال کر لے گا، تو اس نے تو لیلۃ القدر کو پا ہی لیا۔ اچھا، جو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف جس نے نہیں کیا، اس کے لیے کیا ہو، وہ کیا کرے، وہ محروم نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی انتظام کر لیا۔ اچھا کر لو، تم ایسا کر لو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کر لو، 5 راتیں تو جاگ جاؤ گے نا، 5 راتیں تو جاگنے کی کوشش کرو، پھر زیادہ امکان 27ویں کا ہے، اس میں تو جاگ ہی جانا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ من حرمہا، جو آدمی لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ سب کی سب خیروں سے محروم ہو گیا۔ رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یہ ایک آنسو مکھی کے سر جتنا تمہاری آنکھوں سے اگر نکل آیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اس ایک آنسو کی برکت سے اللہ تمہارے گزشتہ 40 50 60 70 سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ 60 سال ایک آدمی سے آپ کی ناراضگی چلی اور پھر آپ اس کے در پہ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑ میاں، اب تو آخرت میں ہی فیصلہ ہوگا، چھوڑ میاں، اب آخرت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ اللہ کہتا ہے نہیں، آ جا، موت سے پہلے آ جا، پھر فیصلہ کر لیتے، یہیں کر لیتے، اس لیے کہ وہاں کا فیصلہ بڑا سخت ہے، وہ تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ میں کریم اللہ ہوں، میں مہربان ہوں تیرے اوپر، تو آ جا، موت سے پہلے یہاں ہی آ جا، وہاں کی آگ تو نہیں برداشت کر سکے گا، وہ تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ یہ دنیا کی آگ، اس آگ سے 70 گنا میں نے کم پیدا کی ہے، یہ جب تیرے قریب آتی ہے تو تیرا کیا حشر ہوتا ہے اور تیری کیا کیفیت ہوتی ہے، تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انگلی تیری جل جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر گرم کسی دن کوئی شے تو کھا لے تو تیرے منہ کا کیا حال ہو جاتا ہے، وہ گرم کھانے سے تیرے منہ کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو بتا، جہاں جہنم میں کھانا بھی گرم ہے، پینا بھی کھولتا ہوا پانی ہے، اوپر سے بھی جہنم، نیچے سے بھی جہنم، لباس بھی جہنم کا، ایسا لباس جو آگ کو کھینچے گا، پینا ایسا پینا دیا جائے گا جو اندر سے انتڑیوں کو پاخانے کے راستے سے کاٹ کے باہر نکال دے گا، ایسا پینا دیا جائے گا جو منہ کے قریب لائے گا تو چہرہ جلس جائے گا، اوپر کا اونٹ سر سے پیچھے اور نیچے کا ناف تک آ جائے گا۔ اس پینے کا کیا کہیے، وہ کون پی سکتا ہے؟ لیکن فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، پھر بھی زبردستی پیے گا، کیوں؟ جہنم کی آگ سے زیادہ سخت وہاں کی پیاس ہوگی، پھر بھی پیے گا اس کو۔ شرب الہیم، اونٹ کی طرح پیے گا، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے اس طرح سے پیے گا۔ کھانا بھی کھائے گا، زقوم کا کھانا کھائے گا کہ اگر اس پر تم پیر رکھ دو تو اس کی کڑواہٹ تمہاری زبان پر آئے گی، وہ کتنا کڑوا ہوگا، وہ کتنا زہریلا ہوگا۔ اور وہاں کے سانپ اور بچھو اور قسم قسم کے عذاب، پھر جہنمیوں کے جسم کی بدبوئیں، گناہوں کی بدبوئیں وہاں ظاہر ہوں گی، گناہوں کی نحوستیں، کفر کی نحوست، شرک کی نحوست، نفاق کی نحوست، نافرمانی کی نحوست، زنا کی نحوست، بدبو وہاں ظاہر ہوگی۔ وہ بدبو الگ عذاب، جہنم کی آگ الگ عذاب، پانی کھولتا ہوا الگ عذاب، شدید بھوک الگ عذاب، پیاس الگ عذاب، وہ تو نہیں برداشت کر سکے گا بھائی۔ اس لیے اس دنیا میں استغفار کر لے، اس لیے اس کریم مالک نے مرنے سے پہلے تک کا، موت سے پہلے تک کا دروازہ کھولا رکھا ہے توبہ کے لیے، کسی بھی وقت آ جا۔
اے اللہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ گناہ ہو جائیں تو نہیں بخشا جاؤں گا، نہیں 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 نہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے، سمجھ لے یہ سیاہ کالے بادل سمجھ لے، اور یہ صرف پاکستان میں کراچی میں چھائے ہوئے نہ سمجھ لے، یہ سمجھ لے بادل پوری دنیا میں چھا گئے ہیں، پوری دنیا میں آج کہیں بھی سورج نظر نہیں آیا، اتنے بادل چھا گئے ہوں، اتنے تیرے گناہ فضا میں بلند ہو گئے ہوں، آج کہیں بھی سمجھ لے سورج نظر نہیں آیا تیرے گناہوں کی وجہ سے، پھر بھی اگر تو میرے پاس آ کے استغفار کرے گا، میری قدرت اتنی ہے، میری مغفرت اتنی ہے زیادہ کہ میں ان سب گناہوں کو دھونے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے پانی تو ختم ہو جائیں گے گندگیاں دھوتے دھوتے، اللہ کی مغفرت نہیں ختم ہوتی بھائی، ہمارے گناہ دھوتے دھوتے اللہ کی مغفرت نہیں ختم ہوتی، اس کی مغفرت میں ایک ذرہ کمی نہیں آئے گی۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس، تمہارے جن، تمہارے سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے مانگے، مغفرت مانگے مانگے مانگے، سب کو میں ان کے گناہوں کے حساب سے مغفرت دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں، گناہ معاف کرتا جاؤں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں جتنا تم ایک سوئی سمندر میں، ارے گلاس میں نہیں سمندر میں ڈالتے ہو، اس سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگ کے ایک قطرہ سمندر کا کم ہو گیا، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اس رب کے کیا کہنے، اس لیے اس مبارک مہینے میں جس نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو نہ بخشوایا، ممبر پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا، آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین، تیسری پر قدم رکھا، آمین، 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے کہا آج آپ نے یہ آمین کس لیے کہا؟ کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی ہے، میں نے اس پر آمین کہا۔ اللہ کے رسول کیا بد دعا کی ہے؟ کہا جبریل نے یہ کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ جبریل نے کہا تباہ ہو جائے، میں نے کہا آمین، ہو جائے، مجھے اس کی تباہی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جبریل نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی مبارک لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے ایسا بخیل ہے۔ میں نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مجھے اس کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، جبریل نے کہا برباد ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، ہو جائے برباد، مجھے اس کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جمعے کا دن اور دعا کرنے والے سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار ہیں، اور جگہ کون سی؟ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس ممبر سے لے کر میرے اس حجرے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے میں آپ نے دعا فرمائی، اس جنت کے ٹکڑے میں جبریل سید الملائکہ، جو جگہ ہے وہ تمام کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ ہے، اور جو آمین کہنے والا وہ سید الانبیاء والرسل ہے۔ تو پھر جب 3 جمعہ کا دن اور جبریل کی برکت اور اس جگہ کی برکت اور نبی علیہ السلام کی آمین جمع ہو جائے تو اس شخص کی بربادی میں کیا شک اور تردد ہو سکتا ہے؟ بس اس مبارک مہینے میں آخری جو ایام رہ گئے ہیں اپنے آپ کو بربادی سے بچا لو۔ کیسے بچانا ہے ہر آدمی خود سوچے۔ ایک یہ ہے کہ میں اجتماعی دعا کر دوں، سب کے لیے دعا کروں، ہم تو کرتے ہی ہیں، لیکن میرے گناہ الگ ہیں، آپ کے گناہ الگ ہیں، اس کے گناہ الگ ہیں، اس کے گناہ الگ ہیں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اور میں اپنے گناہوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا رب میرے گناہوں کو جانتا ہے۔ میں نے پچھلے سال ان دنوں کیا کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اس سے پچھلے سال ان دنوں کیا کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرے رب کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک دن کا ریکارڈ، ایک ایک رات کا ریکارڈ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف
ہاتھوں کا ریکارڈ، آنکھوں کا ریکارڈ بھی ہے، کانوں کا ریکارڈ بھی ہے، زبان کا ریکارڈ بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، پیروں کا بھی ہے، اس مالک کو پتہ ہے۔ اس مالک سے اپنے گناہ بخشوا لو۔ یہ مبارک مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور یہ مہمان آپ کے پاس سے جا رہا ہے۔ اگر اس کی مہربانیوں سے اور خیروں سے آپ محروم ہو گئے اور میں محروم ہو گیا تو پھر ہر طرح کی محرومی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔